جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مسکراہٹوں کے حوالے سے، آپ علیہ السلام کے تبسم فرمانے کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان حالات کے حوالے سے، ان واقعات کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جن میں بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مسکرانے کا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہنسنے کا تذکرہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا ہے، ورنہ اس پر بھی ہم حدیثیں سن چکے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ پر عمومی طور پر مسکراہٹ ہی رہا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو دیکھتا تو عمومی طور پر آپ علیہ السلام مسکرا رہے ہوتے، لیکن بالخصوص کچھ واقعات، کچھ باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اندر وہ ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مسکرانے کا صحابہ کرام علیہم رضوان نے خصوصی طور پر تذکرہ کیا کہ کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا، کوئی ایسی بات پیش آ گئی کہ بے اختیار انسان اس پر مسکرا دیتا ہے، یا اس کو بہت زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے تو اس موقع پر وہ مسکراتا ہے۔ اس حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور علیہ السلام کے مسکرانے کا تذکرہ کیا ہے۔ وہی واقعات ہم بہت سارے سن چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اپنے پروگرام کے اندر بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے کچھ واقعات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی ہیں، اور حاتم تائی جو مشہور سخی گزرا ہے، جس کے واقعات جو ہے کتابوں کے اندر مذکور ہیں، وہ ایمان لے کر نہیں آیا تھا، لیکن عدی بن حاتم اس کے بیٹے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے تھے، اور بڑے سادے سے یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عمومی طور پر ان کا جو وقت گزرتا تھا وہ جنگل میں شکار کرنے کے حوالے سے گزرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکار کے حوالے سے جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں، جو مسائل ہم تک پہنچے ہیں، اس کا بڑا حصہ حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ جب ایمان لے کر آئے، اسلام لے کر آئے، اور پھر اس کے بعد جب قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کا حکم نازل ہوا کہ روزہ رکھنا یہ فرض قرار دیا گیا، اور ابتدا میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز کے بعد اگر وہ سو گئے تو سونے کے بعد ان کو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ پھر مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کسان تھے، وہ سارا دن کام کاج کر کے آئے، مغرب میں اپنے گھر پہنچے، روزے سے تھے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے یا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کچھ کھانے کو ہے نہیں، میں تیار کر کے لاتی ہوں۔ تو وہ کچھ لینے کے لیے باہر گئیں تو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ لگ گئی تو اس کے بعد پھر اس بات کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی کہ کچھ کھایا یا پیا جائے۔ تو انہوں نے دوسرے دن کا روزہ بھی رکھ لیا۔ دوسرا دن ہوا تو ان کے اوپر غشی طاری ہو گئی، کام کرنے والے تھے، کسان تھے، محنت کرنے والے تھے، تو یہ ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفیدی کا ڈورا، سفید ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ظاہر ہو جائے، یعنی فجر ہو جائے۔ اب یہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک انداز تھا کہ جو ہے وہ اس طریقے سے اس کو بیان کیا
کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ظاہر ہو جائے، یعنی صبح جب ہوتی ہے تو وہ سفید ہوتی ہے، تو وہ سفیدی رات کی سیاہی سے واضح ہو جائے، یعنی صبح صادق ہو جائے، تو اس وقت روزہ شروع کر دو، یعنی اب کھانا پینا چھوڑ دو۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے اس آیت مبارکہ کو سنا کہ روزہ اس طریقے سے رکھنا ہے کہ رات میں کھا پی سکتے ہیں یہاں تک کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ظاہر ہو جائے، یہ قرآن کا ایک انداز تھا، تو انہوں نے 2 ڈورے لیے، ایک سفید رنگ کا اور ایک سیاہ رنگ کا، کالے رنگ کا ڈورا لیا، اور انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے اس کو رکھ دیا۔ اب وہ دیکھتے رہے کہ صبح تک دیکھتے رہے کہ کسی طریقے سے سفیدی کا ڈورا یہ سیاہی کے ڈورے سے ظاہر ہو جائے، لیکن ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ سفید ڈورا اپنی جگہ پہ رہا، سیاہ ڈورا اپنی جگہ پہ رہا، دونوں اپنے اپنے مقام پر ہیں اور کچھ بھی ظاہر نہیں ہوا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سارا معاملہ عرض کیا کہ میں نے تو اس طرح رات کو اپنے تکیے کے پاس سفید ڈورا اور سیاہ ڈورا جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، اور میں ان کو دیکھتا رہا کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ظاہر ہو جائے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ذکر کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے، ہنس پڑے، اور آپ نے فرمایا کہ تیرا جو تکیہ ہے وہ بہت ہی بڑا ہے، یعنی اتنا بڑا ہے کہ اس میں رات اور دن دونوں آ گئے، اس لیے کہ سفیدی کے ڈورے اور سیاہی کے ڈورے سے مراد، دھاگے سے مراد یہ صبح اور رات تھی، اور تم نے یہ سمجھا کہ اس سے مراد جو ہے وہ یہ والے ڈورے ہیں، حالانکہ اس سے مراد صبح ہو جانا تھا کہ رات کا سیاہ وقت ہے اس کو کہا سیاہ ڈورا، سیاہ دھاگا، اور صبح کا وقت یہ وائٹ ہے، سفید ہے، تو اس کے لیے کہا کہ سفید ڈورا، سفید دھاگا۔ تو یہ رات کے سیاہ جو پردہ ہے اس میں سے سفیدی جب نکل کر آئے گی، صبح صادق ہوگی، تو اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معاملہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر مسکرا دیے اور فرمایا کہ ان وسادک اذن لعریض طویل انما هذا اللیل والنہار، کہ پھر تو تمہارا جو تکیہ ہے وہ بہت ہی وسیع و عریض ہوگا، بڑا ہوگا، کیونکہ اس سے مراد جو ہے وہ رات اور دن ہے، اور گویا کہ تم نے اپنے تکیے کے نیچے رات اور دن کو رکھ لیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بے اختیار ان کی بات کے اوپر مسکرا دینا تھا، ہنس دینا تھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ اس حوالے سے اور سماعت فرمائے کہ بعض اوقات صحابہ کرام علیہ رضوان سے ایسے معاملات پیش ہو جاتے، ایسے واقعات ہو جاتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار ان کی باتوں پر مسکرا دیا کرتے تھے۔ روزے ہی کے حوالے سے ایک معاملہ اس طرح پیش آیا کہ روزہ نام ہے، صبح جب ہو جائے، صبح صادق جب ہو جائے تو اس وقت سے لے کر مغرب کے وقت تک، غروب آفتاب تک نہ کچھ کھا پی سکتے ہیں اور نہ ہی جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم کر سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی کام کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعض صورتوں کے اندر کفارہ بھی لازم آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تعلقات، ازدواجی تعلقات قائم کر لیے ہیں اور میں روزے سے تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے کہ جو تو آزاد کرے؟ یعنی جب کسی سے روزہ ٹوٹ جائے اور کفارے کی شرائط پائی جائیں کہ اس کے اوپر کفارہ لازم آ رہا ہے، تو سب سے پہلا کفارہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی غلام ہے تو اس نے غلام کو آزاد کرنا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ لا، میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے کہ میں جس کو آزاد کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ کیا تو اس بات کی قوت رکھتا ہے، اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے؟ یعنی اگر کسی کے پاس غلام نہ ہو تو اس صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ، میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ میں 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکوں۔ یعنی اگر کسی کے اندر طاقت ہو، قوت ہو، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ اس نے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں، اور ایک روزہ اس نے قضا کا بھی ساتھ میں رکھنا ہے۔ کفارے کے 60 روزے رکھنے ہیں اور ایک روزہ اس نے قضا کا بھی ادا کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے اندر تو اتنی قوت ہی نہیں ہے کہ میں 2 مہینے کے روزے ایک ساتھ رکھ سکوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تیرے پاس اتنا موجود ہے کہ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکے؟ یعنی اگر کسی کے پاس غلام نہ ہو، کسی کے پاس غلام نہ ہونے کی صورت میں اس کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ
60 روزے مسلسل رکھ سکے تو اب شریعت کی طرف سے اس کے لیے آخری کفارہ یہ بنتا ہے کہ اس نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. یعنی اس کا آسان حل یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو ایک ایک صدقہ فطر اس نے دینا ہے. تو انہوں نے عرض کی کہ لا، میرے پاس تو اتنا مال بھی نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں، ان کو دے سکوں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، کیونکہ جو حکم تھا آپ کو وہ 3 طرح کے کفاروں کا تھا اور تینوں ہی چیزیں اس کے پاس موجود نہیں تھیں. ابھی آپ تشریف فرما تھے کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجوریں موجود تھیں. اب وہ کھجوریں اتنی تھیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنا کفارہ ادا کر سکتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ سوال کرنے والا بندہ کا ہے جس کا روزہ ٹوٹ گیا اور جس کے اوپر کفارہ لازم آیا ہے اور اس کے پاس کفارے میں دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. تو پوچھا کہ وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں یہاں پر ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ لو اور اس کو صدقہ کر دو. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا مجھ سے بڑھ کر بھی کسی فقیر پہ صدقہ کروں؟ حالانکہ مدینہ منورہ میں مجھ سے بڑھ کر کوئی فقیر ہے ہی نہیں، کوئی محتاج ہے ہی نہیں، اور سب سے بڑھ کر جو محتاج ہے وہ میرے ہی گھر والے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرا دیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دانت یہ ظاہر ہوئے. اور آپ علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ یہ جو کھجوریں ہیں یہ اپنے ہی گھر والوں کو کھلا دو. یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا کفارہ یہ قرار دیا کہ ان سے جو روزہ ٹوٹ گیا تھا اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دو، یہ تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی اختیارات تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے تھے. ہمارا بنیادی موضوع نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ ہے. تو چونکہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بے اختیار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ ٹھیک ہے اب کھجوریں تو آ گئیں کہ جن کے ذریعے سے میں کفارہ ادا کر سکتا ہوں، جا کے مسکینوں کو دے سکتا ہوں، لیکن مجھ سے بڑھ کر مسکین ہے کون؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر مسکرائے اور فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں کو کھلا دو. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت مطہرہ کے احکام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار عطا فرمائے ہیں. آپ چاہیں تو کسی کے لیے کسی طرح کا بھی حکم ارشاد فرما سکتے ہیں. بہت سارے واقعات اس حوالے سے موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے معاملات جو ہوتے ہیں، شریعت کے جو احکام ہوتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار عطا فرمائے کہ آپ جس کے لیے جو چاہیں حکم ارشاد فرما دیں. ایک اور واقعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مسکراہٹ کا سماعت فرمائیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے جب نیکیوں کے پرحرص دیکھتے اور یہ دیکھتے کہ یہ نیکی کرنے میں کتنے آگے ہیں، اپنے سے محبت کو دیکھتے کہ حضور علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو ان کے اس نیک عمل پر، نیک انداز پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے. ایک واقعہ سماعت فرمائیے. صحیح حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج کرنے کا ارادہ فرمایا. یعنی حجۃ الوداع کا موقع تھا، حضور علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ حج ادا کریں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے فرض ہونے کے بعد ایک حج ادا کیا ہے، اور جب حج فرض نہیں ہوا تھا، ابھی آپ نے اسلام کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اپنی نبوت کا اظہار نہیں فرمایا تھا، اس سے قبل بھی چونکہ حج ہوتے تھے، تو علماء کے اس میں مختلف اقوال ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اظہار نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے کتنے حج کیے. بعض نے کہا کہ ایک حج کیا، اور بعض نے کہا کہ 2 حج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت بھی ادا کیے تھے. لیکن اعلان نبوت کے بعد جب حج فرض ہو گیا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فقط ایک ہی حج یہ ادا کیا ہے. تو آپ علیہ السلام نے حج کرنے کا ارادہ کیا تو ایک خاتون نے، ایک صحابیہ نے اپنے شوہر سے عرض کی کہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا چاہتی ہوں، لہذا آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کروائیں. تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی سواری نہیں ہے کہ جس پر سوار کر کے میں تمہیں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج پر لے جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس ایک اونٹ ہے، فلاں اونٹ تمہارے پاس موجود ہے، تو اس پر تم مجھے سوار کر دو، اس پر لے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اس اونٹ کو میں نے اللہ کی راہ کے اندر وقف کیا ہوا ہے، اس پر تو میں تمہیں سوار نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک اور اونٹ ہے جس پر آپ پانی بھر کر آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ اونٹ ہے کہ جس پر میں خود جاؤں گا اور باری باری میں اور میرا بیٹا اس کے اوپر بیٹھیں گے، جو تمہارا بھی بیٹا ہے، تو اس پر بیٹھ کر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کریں گے، تو تمہیں کس سواری پر سوار کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر ایسا کرو، تمہارے پاس جو پھل موجود ہے نا اس کو بیچ دو، یعنی اس کو بیچ کر تم سواری لے لو تاکہ میں اس پر سوار ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج پر جا سکوں۔ تو فرمائے کہ یہ جو پھل ہیں یہ تو ہمارا روزگار ہے، اسی پر تو ہماری خوراک ہے، سارا سال پھر کیا کریں گے؟ جب انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس کچھ بھی موجود نہیں رہا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف لائے کسی قریبی مقام پر۔ تو انہوں نے اپنے شوہر کو بھیجا اور جا کر ان سے کہا کہ جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرو اور ان سے پوچھو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ حج کرنے کا ثواب مل جائے، کوئی آپ کے ساتھ حج کرنے کے برابر عمل ہے۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میری اہلیہ نے آپ کو سلام کہا ہے، اور پھر سارا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا حج کرنے کا کہ میں آپ کے ساتھ ان کو بھی حج کرواؤں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر سوار کر کے، کوئی ایسی سواری نہیں ہے کہ سوار کر کے میں تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج پر لے جاؤں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ فلاں جو اونٹ ہے اس پر سوار کر دو مجھے، اس پر سوار کر کے لے جاؤ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ وہ تو اللہ کی راہ کے اندر وقف ہے، اس پر تو میں تمہیں سوار نہیں کر سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بیان کیا کہ اگر تو اس اونٹ پر بھی اس کو سوار کر کے حج پر لے جاتا تو یہ بھی اللہ کی راہ کے اندر ہی ہوتا، یعنی اس کا استعمال اللہ کی راہ کے اندر ہوتا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصی اختیار تھا کہ آپ نے اس بات کی اجازت دی کہ اس اونٹ کو اگر وہ راہ حج کے اندر صرف کرتی تو یہ اللہ کی راہ کے اندر استعمال ہو جاتا، یعنی وقف کے مصرف کے اندر یہ استعمال ہو جاتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خصوصی اختیار کی وجہ سے یہ اجازت فرمائی، یعنی آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے مسئلہ نہیں تھا کہ تو اس اونٹ پر بھی ان کو سوار کر کے حج کے لیے لے جا سکتا تھا۔ پھر انہوں نے دوبارہ وہ بات بتائی کہ میری اہلیہ نے جب یہ بات سنی تھی کہ میں نے کہا کہ میرا اونٹ اللہ کی راہ میں وقف ہے، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ پھر فلاں جو اونٹ ہے جس پر تم پانی بھرتے ہو اس پر مجھے لے جاؤ۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ تو میرے بیٹے اور میری سواری ہے، اس پر سوار ہو کر ہم حج پر جائیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو انہوں نے اہلیہ نے مجھے کہا کہ آپ اپنے پھلوں کو بیچ دو۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو ہمارا روزگار ہے، اسی کے اوپر تو ہمارا گزارا ہے، تو پھر ہم گزارا کیسے کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی گفتگو سن کر مسکرا دیے کہ کس قدر وہ خاتون جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کرنے کی خواہش رکھتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے الفاظ ہیں، فَضَحِكَ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من حرصها علی الحج، یعنی اس خاتون کی حج کے اوپر خواہش کو دیکھ کر، حرص کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ پھر اس کے بعد ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری اہلیہ نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ جو آپ کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہو، یعنی اگر وہ عمل کیا جائے تو آپ کے ساتھ حج کرنے کا جو ثواب ہے وہ اسے ملے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شفقت و رحمت فرمائی، اور ان خاتون کا یہ ایک طرح سے امت پر احسان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ثواب حاصل کرنے کا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کا جو ثواب ہے وہ حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی اہلیہ کو میرا سلام کہو اور ان پر اللہ کی رحمت ہو، اور پھر اس کے بعد ان کو بتاؤ کہ رمضان کے اندر عمرہ کرنا یہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، یعنی جو شخص رمضان میں عمرہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج کا، اور حج بھی کون سا؟ جو اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہو، وہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔
تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت و مہربانی کا بھی واقعہ ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا، صحابیات کا نیک عمل پر جو جذبہ تھا اس حوالے سے بھی واقعہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاص طور پر اس موقع پر جو مسکراہٹ تھی اس کا بھی تذکرہ ہے۔ میں پہلے بھی یہ بیان کر چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو بہت زیادہ خوشی حاصل ہوتی تھی، اور آپ علیہ السلام کے عمومی طور پر جو مسکرانے کا اور بہت زیادہ خوش ہونے کا جو تذکرہ ہے وہ خاص طور پر اس موقع پر موجود ہے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کسی طرح کا کوئی فائدہ پہنچ رہا ہوتا تھا، آپ علیہ السلام کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی مقام و مرتبہ حاصل ہو رہا ہو، ان کی آخرت اس سے سنور رہی ہو، کوئی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی ہو، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوا کرتے تھے، اور خاص طور پر اس موقع پر آپ علیہ السلام کی مسکراہٹ کا تذکرہ کیا گیا تو ان کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نیکی پر حرص دیکھی کہ یہ ان کے لیے مفید ہے، آخرت میں ان کو فائدہ دینے والی ہے، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ ایک اور واقعہ اس حوالے سے کہ جس میں آپ علیہ السلام کی مسکراہٹ کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا گیا ہے، سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت چاہی، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبیلہ قریش کی کچھ عورتیں موجود تھیں، اور آپ علیہ السلام سے سوالات بھی کر رہی تھیں اور کثرت کے ساتھ سوال کر رہی تھیں، اور ان کی آوازیں بھی بلند تھیں، اور وہ آوازیں اتنی بلند تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بلند ہو رہی تھی۔ یہ حضور علیہ السلام کی شفقت و مہربانی تھی کہ آپ علیہ السلام ان کی گفتگو سن رہے تھے، ان کی باتوں کو سن رہے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی تو یہ ساری کی ساری خواتین جو تھیں وہ پردے کے اندر چلی گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر داخل ہونے کی اجازت دی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے تھے، آپ کی مبارک ہونٹوں پر ایک تبسم تھا، بہت زیادہ مسکراہٹ تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ بی انت و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے پوچھے بغیر وجہ بیان کی کہ آپ علیہ السلام اتنا کیوں مسکرا رہے تھے، کیوں آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ پر اتنا تبسم تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ان عورتوں سے بڑا تعجب ہوا کہ یہ میرے پاس موجود تھیں، یعنی گفتگو کر رہی تھیں، آوازیں ان کی بلند تھیں اور بہت زیادہ گفتگو کر رہی تھیں، میرے پاس موجود تھیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے تمہاری آواز سنی تو فوراً پردے کی طرف بھاگ گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی انت احق ان یہبن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ جو عورتیں ہیں ان کے لائق یہ تھا کہ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ ادب کرتی اور آپ کی بارگاہ میں ہیبت زیادہ اختیار کرتی، ان کو میرے آنے سے پہلے ہی اپنی آوازوں کو پست رکھنا چاہیے تھا، مجھ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضی سے ان کو ڈرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا کہ اے اپنی جان کی دشمنوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو، مجھ سے ہیبت رکھتی ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضی سے نہیں ڈرتی۔ تو ان خواتین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو نرم ہیں اور تم ان کے مقابلے میں بڑے سخت ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی اور جلال مشہور تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں کی بات سنی کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا کہ حضور علیہ السلام کے سامنے تو ہم گفتگو کر رہے تھے اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے اندر نرمی پائی جاتی ہے اور آپ ان کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر ان کو چھوڑ دو، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، تم جب کسی راستے پر چلتے ہو اور اس راستے پر شیطان چلتا ہو، شیطان آتا ہو،
تو تمہیں دیکھ کر شیطان بھی اپنے راستے کو بدل لیتا ہے۔ یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو رعب و دبدبہ ہے، آپ کا جو جلال ہے، اس سے شیطان بھی گھبراتا ہے کہ جس راستے پر آپ چل کے جا رہے ہیں وہاں سے شیطان اگر سامنے آ جائے تو وہ اپنے راستے کو تبدیل کر لیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال کو دیکھ کر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت کو دیکھ کر جو ان کی خواتین کے اوپر تھی، یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ مسکرائے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شفقت و مہربانی بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے۔ خواتین بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتیں اور اپنے مسائل پیش کرتیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام شفقت و مہربانی کے ساتھ ان کی باتیں سنا کرتے تھے۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفا شریف کے اندر یہ واقعہ نقل کیا، یہ بات نقل کی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت و مہربانی میں سے یہ تھا کہ مدینہ منورہ کی باندیاں، کنیزیں اور بچے صبح ہی صبح فجر کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پانی کے برتن لے کر حاضر ہوتی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ اس برتن کے اندر ڈالا کرتے تھے۔ یہ سارے لایا اس لیے کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی برکت حاصل کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں ہاتھ ڈالا کرتے تھے۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات صبح کا جو وقت ہوتا تھا وہ انتہائی ٹھنڈا ہوتا تھا اور پانی بھی ٹھنڈا ہوتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام پر مہربانی فرماتے ہوئے کہ یہ پانی لے کر آئے ہیں تاکہ میرے ہاتھوں کی برکت حاصل کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں اپنا مبارک ہاتھ داخل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کے صدقے میں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت و مہربانی کے صدقے میں ہم سے ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی کو، بالخصوص کرونا کی مصیبت و آفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے، دین دنیا آخرت سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گن ہمیشہ گانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔